آج 14 اگست ہے اور پوری پاکستانی قوم 77ویں آزادی منا رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی یقیناً ہماری اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان ہمارے اکابرین پر، ان ہمارے علماء کرام پر، ان ہمارے قائدین پر، قائد اعظم پر، جنہوں نے پاکستان بنانے میں دن رات ایک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کو جو پاکستان بننے میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے، اور وہ لوگ جو گھروں سے بے گھر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہجرت کا جو وعدہ، شہادت کو جو وعدہ اور جان مال کی قربانی کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کو اگلے جو مقامات ہیں روحانی طور پہ ان کو اس مقام تک پہنچائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی روح کو مقام اعلیٰ عالین میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، پاکستان کو بنے تقریباً 77 سال ہو چکے ہیں، اور وہ نوجوان جو آج سے 15-20 سال پہلے اپنے گھر کو سبز جھنڈیوں کے ساتھ، پرچم کے ساتھ سجاتا تھا، اپنی سواری کو، سائیکل کو، موٹر سائیکل کو، لیکن آج وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ پاکستان ہمیں کسی نے ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، اس میں لاکھوں جانیں ہم نے دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری ماؤں بہنیں گھر سے بے گھر ہوئی ہیں، بے شمار شہادتوں کے بعد یہ وطن ہمیں ملا ہے۔ اور حق بات یہ ہے، جتنی تکلیفوں سے یا قربانیوں سے یہ وطن ہم نے لیا ہے، آج اس کی محبت ہمارے سینوں سے نکالی جا رہی ہے۔ ایسے کوئی شر پسند عناصر ہیں جو اداروں کی محبت، ادارے ہوں یا پاکستان ہوں ایک ہی ہے، ادارے مل کے پاکستان بنتے ہیں، پاکستان ادارے ہیں۔ پاکستان ایک درخت ہے، پتے اس کے ادارے ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جس کے سائے میں یہ پورا نظام چلتا ہے۔ تو کچھ شر پسند عناصر ہیں جو پاکستان کی نفرت پھیلاتے ہیں، اداروں کی نفرت پھیلاتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا، جیسی ڈگری مکمل کرتا ہے باہر چلا جاتا ہے۔ اس میں کچھ قصوروار ہمارے ادارے بھی ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، اور زیادہ جو خطرناک جو دیمک کی طرح ہمیں چاٹ رہا ہے، جو دیمک کی طرح ہمیں کھا رہا ہے، وہ شر پسند طبقہ ہے۔ آج ہمارے اداروں کے خلاف جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، آج جو پاکستان کی ناکامی کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، یہ لوگ شروع سے ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں گا، یہ پاکستان جو اتنی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، جو اتنی تکلیفوں سے ہمیں ملا ہے، یہ خون، یہ قربانیاں رہ گا نہیں جائیں گی۔ یہ خون، یہ قربانیاں رہ گا نہیں جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان شہداء کا جو خون ہے وہ ضرور رنگ لائے گا، اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی بلند ترین سطح پہ چوٹی بھی لے کے جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس قدس العزیز
بین الاقوامی تبلیغی مرکز دربار عالیہ کیمپ دارالحسان سمندری روڈ فیصل آباد، ان کے یہ الفاظ سونے کے حروف کے ساتھ، سونے کے سیاہی کے ساتھ لکھنے والے ہیں کہ ایک دیوانہ جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ملکوں کی سرداری عطا فرمائیں گے، اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، اور ایک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ملکوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہونا ہے، یہ ہمارے شہداء کا خون رنگ لائے گا، اور میں ان لوگوں سے، ان شر پسند عناصر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آج التماس کروں گا، خدا را پاکستان میں ایسی فضا نہ پھیلائیں کہ ہمارے نوجوان متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو آج کا نوجوان ہے، اس کو حکومت پاکستان کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ آج ریٹائر ملازموں کو دوبارہ نوکریاں دی جاتی ہیں، ڈگریوں والے نوجوان، فریش نوجوان اپنی پاور، اپنی طاقت کو ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اداروں کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو سہارا دے اور ہمارے ملک پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ملک پاکستان کے غلام ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں، نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ 14 اگست کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس رب کو راضی کریں کہ جس مالک کے کرم سے آج ہمیں یہ ملک نصیب ملا ہے۔ یقین کریں جہاں پہ آزادی نہیں ہے یا جہاں پہ جو ملک آزاد نہیں ہے، ان کے ساتھ آج ہمارے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان اداروں کو جو پاکستان کی حفاظت میں دن رات ایک کر رہے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنے بیوی بچے قربان کرتے ہیں، ان اداروں کے نوجوان، سپاہی، آرمی جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں جو آپس میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کو وہ مقام عطا فرمائے، وہ بلندی عطا فرمائے، وہ ترقی عطا فرمائے جو بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اللہ والوں نے، قائدین نے، مذہبی قائدین نے، قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں دے کر ہمیں دیا ہے، اللہ اس ملک کو اس خیش، اس مقام تک لے جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اجازت چاہوں گا کہ 14 اگست ہر سال آتا ہے، لیکن دل کے زخم تازہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک 14 اگست کے زخم ہیں، ایک آج کے زخم ہیں۔ خدا را وہ زخم تو ابھی ختم ہوئے نہیں ہیں، نئے زخم نہ لگائیں، آئیں اس قوم کو سہارا دیں، اس قوم کے نوجوانوں کو سہارا دیں، اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کی اداروں کی حفاظت کریں، اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے لوگوں کی حفاظت کریں، ان کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔